صبر کے تعلق سے جو آیات اور احادیث ہیں ان کا بیان۔ سب سے پہلے جو آیت انہوں نے پیش کی ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس کی بالکل آخری آیت ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو دشمن کے مقابلے میں، وصابروا ورابطوا، اپنی سرحدوں کی حفاظت رکھو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرتے رہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں جو اللہ نے سب سے پہلے حکم دیا ہے وہ حکم دیا اصبروا کا، صبر کرو۔ صبر یصبر صبرا، اس کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو روکنا، لغت میں اس کے معنی یہ آتے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں صبر کے معنی آتے ہیں خلاف طبیعت امور پر اپنے آپ کو جمانا، نفس کو جمانا۔ طبیعت نہیں چاہتی ہے ایک چیز کو، لیکن حکم ہے شریعت کا، اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو انسان اپنے نفس کو اس پر جمائے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ہم لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ صبر ایک ہی طرح کا ہوتا ہے کہ مصیبتیں آئے تو آدمی جز و فضا نہ کرے، واویلا نہ مچائے، زیادہ روئے دھوئے نہیں، شکوے شکایت نہ کرے، بس یہی مطلب ہے۔ حالانکہ صبر کے 3 درجے ہیں، یہ کہہ لیجیے 3 قسمیں ہیں۔ صبر کا جو پہلا درجہ ہے وہ صبر علی الطاعات ہے، یعنی طاعات پر صبر کرنا۔ طاعت کا مطلب اللہ کے احکام پر۔ اللہ نے جن جن چیزوں کا حکم دے دیا ہے، نفس چاہے نہ چاہے، دل چاہے نہ چاہے، مضبوطی کے ساتھ آدمی ان احکام پر عمل کرے، اپنی زندگی میں لے کر، یہ صبر کا پہلا درجہ ہے۔ تو صبر کی بات سمجھ میں آ گئی اب؟ صبر کا پہلا درجہ کیا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حکم دے دیا ہے آدمی ان چیزوں پر اپنے آپ کو جما دے، خواہ وہ نفس پر کتنا بھی شاق گزرے، اس حکم پر عمل کرنا، کتنی بھی پریشانی ہو رہی ہو، طبیعت کے خلاف ہو، لیکن حکم ہے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ٹھنڈ کا زمانہ ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ وضو کرو اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤ، تو ٹھنڈ کے زمانے میں صبح کو اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ذرا سے بھی یہاں ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے تو مسجد میں صبح کمی ہو جاتی ہے نمازیوں کی، مصلی کم رہ جاتے ہیں۔ تو ٹھنڈ کا زمانہ ہے اور یہ ٹھنڈ ایسی ہے کہ بس ہلاک کرنے والی نہیں ہے۔ آدمی وضو کرے، آج کل تو سارے گھروں میں گرم پانی کا نظام ہے۔ ہمارے بنگلور جیسے ماحول کے اندر تو ہر گھر کے اندر، چھوٹے سے چھوٹے گھر کے اندر بھی گیزر کا نظام ہے۔ تو اگر آدمی نہیں اٹھ رہا ہے فجر کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے نفس کا روگ ہے، طبیعت نہیں چاہ رہی ہے۔ ایسے موقع پر طبیعت کو آمادہ کرنا، اللہ کے حکم پر طبیعت کو لے کر آ جانا، یہ ہے صبر۔ اور یہ تو یہاں کا مسئلہ ہے، اتنی سردی نہیں، لیکن ان علاقوں میں بھی جہاں پر سردی ہوتی ہے، سردی کی شدت -10 15 20 18 تک وہاں پر سردی ہوتی ہے، وہاں بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اور بہت سے ایسے بھی اللہ کے بندے جو اللہ کی راہوں میں نکلے ہوئے ہیں، نہ جنگل دیکھتے ہیں، نہ پہاڑ دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، اللہ کی محبت ہے۔ یہ غازی تیرے پراسرار بندے، بخشا ہے جنہیں تو نے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ ایسے بھی اللہ کے جیالے حضرات صحابہ تھے۔ اور پھر اسلام کے اولین زمانے کے اندر آپ کو بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جن کے قدموں کی برکت سے دنیا میں اسلام پھیلا، دین پھیلا، ایمان پھیلا۔ اور آج بھی دنیا کے اندر اللہ کے لیے، دین کے لیے بہت سے لوگ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جا رہے ہیں،
تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ایسے امور پر جما لینا جن امور کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس وقت نفس پر وہ شاک گزر رہی ہیں، سخت گزر رہے ہیں وہ احکام، یہ صبر کا پہلا درجہ ہے. اس کو مختصر الفاظ میں کہتے ہیں صبر علی الطاعات، اللہ کے احکام پر اپنے آپ کو جما دینا، یہ صبر کا پہلا درجہ ہے. رمضان کا روزہ آ گیا تو رمضان میں روزہ رکھنا بہت سے لوگوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے، بالخصوص وہ لوگ جن کو پیاس بہت لگتی ہے. تو ایسے لوگ جب رمضان آ جاتا ہے سامنے تو بہرحال نفس پر شاک گزرتا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے پورا کرنا. کبھی کبھی سحری میں آنکھ نہیں کھلتی ہے تو بہت سارے احباب بلا سحری کے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں کہ ایسی فضیلت پھر نہیں ملے گی. نفس بہت دھوکہ دیتا ہے، ارے بھائی بلا سحری کے ہے، جان کا خوف ہے، لیکن اللہ والے ہیں، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی محبت ہے، وہ اس کو پورا کرتے ہیں. اگرچہ یہ چیز نفس پر شاک گزرتی ہے لیکن اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم اس اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو جما دیتے ہیں. یہ نفس یہ کیا صبر علی الطاعات ہے. مال خرچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپے بھی کہیں خرچ کرنے کا موقع ہے تو آدمی 10 دفعہ سوچتا بھائی دوں نہ دوں. لیکن اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے، زکوٰۃ نکالنی ہے، 40واں حصہ آپ کو نکالنا ہے، 2.5% آپ کو نکالنا ہے. کچھ لوگوں کی تو زکوٰۃ کم ہوتی ہے، 10,000 20,000 50,000، لیکن اللہ نے کچھ لوگوں کو بڑا مال دیا ہوتا ہے، ان کی زکوٰۃ بھی لاکھوں کے حساب سے نکلتی ہے. تو ایسے لوگ جب زکوٰۃ نکلتے ہیں تو شیطان بڑا بہکاتا ہے، 20 لاکھ روپے 25 لاکھ روپے نکالنا. صاحب ایک صاحب تھے، ان کی اسی شہر کے رہنے والے، اللہ نے بہت مال دیا، بہت کاروبار پھیلا ہوا، تو کچھ پریشانی آئی ان کے پاس میں، تو میرے پاس آئے وہ صاحب بہت پریشانی ہے، اچانک وہاں پیسہ پھنس گیا، وہاں پیسہ پھنس گیا، وہاں ہو گیا. تو میں نے کہا زکوٰۃ اوقات بھی ٹھیک نکالتے ہیں؟ سوال کرنا پڑتا ہے بعض مرتبہ. کہنے لگے زکوٰۃ کا مطلب اللہ کی راہ میں نکالنا نہیں، میں نے ابھی کچھ دن پہلے اپنے پیسوں میں سے ایک مسجد کا وضو خانہ بنوایا. کتنے پیسے لگائے اس میں؟ کہنے لگے اس وضو خانے میں اس وقت کی بات ہے، 10-12 سال پہلے کی بات ہے، کہنے لگے تقریباً 3 لاکھ روپے میں نے اس پہ لگائے. تو میں نے کہا زکوٰۃ تو آپ کی بہت نکلتی ہے اور جو آپ نے لگایا ہے وہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی آپ کی، مسجد میں آپ نے لگایا ہے وضو خانے میں. لیکن زکوٰۃ کا مطلب یہی نا اللہ کے راہ میں لگا دو. میں نے کہا اللہ کی راہ میں ہی نکالنا ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا کہاں خرچ کرنا ہے. مسجد میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. پھر جب ان کی حساب لگایا، ان کا حساب لگایا تو ہر سال 10 سے 15 لاکھ کے درمیان ان کی زکوٰۃ نکلتی تھی، موٹا حساب. اور حضرت تقریباً 15 سے 20 سال سے زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں. 15-20 سال سے زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو کتنے ذمے ہو جائیں گے؟ ہر سال کا حساب لگائیں گے کروڑ روپے. لیکن جو آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ اس کو نہیں دیکھے گا. 1 کروڑ روپے ذمے میں آ گئے، ارے فلاں پراپرٹی بیچوں گا میں اپنی، فلاں گھر بیچوں گا، لیکن یہ اللہ کا حق ہے پہلے یہ دوں گا. یہ ہے صبر علی الطاعات، کہ اللہ کا حکم سامنے آ گیا تو آدمی اپنے آپ کو اس پر جما لے. یہ صبر کا پہلا درجہ ہے. تو مال خرچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے تو انسان مال خرچ کرے گا. صبر علی الطاعات. صبر کا جو دوسرا درجہ ہے وہ ہے صبر عن المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا. بعض مرتبہ انسان پر یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، گناہ کے موقع اور تقاضے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے موقع پر انسان اللہ کا خوف کھاتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے کہ اللہ کا حکم ہے میں یہاں سے بچ جاؤں. بعض مرتبہ بزنس کے اندر ایسا موقع آتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ جھوٹ بولوں گا تو یہ میرا کام بنے گا ورنہ نہیں بنے گا. تو وہ دیکھ لے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. تجارت میں تو بالکل بھی جھوٹ نہیں بولنا، کہیں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے.
اور سچے تاجر کے بارے میں تو بڑی فضیلت ہے. التاجر الصدیق تحت العرش یوم القیامہ. سچا جو تاجر ہوگا وہ قیامت کے دن عرش کے نیچے جگہ ملے گی اس کو. اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں سچے تاجروں کے بارے میں. تو وقتی طور پر شیطان بہکائے گا, ارے بول لو بھائی, سب بولتے ہیں نا, چلتا ہے نا, یہاں بھی چلا لو. لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ یہاں پر صبر اختیار کریں گے. یہ ہے صبر عن المعاصی, گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا. بعض مرتبہ ایسے حالات آتے ہیں کہ مثلا نوجوانوں کے سامنے ایسے حالات آتے ہیں کہ ماحول ایسا ہے کہ انسان کو نامحرم سے ملاقات ہے, اس سے بچنا مشکل ہو رہا ہے, بچنا مشکل ہو رہا ہے, تو اپنے نفس پر کنٹرول کرے. الحمدللہ ہمارے پاس بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو ہم سے متعلق ہیں, تعلق رکھتے ہیں کہ وہ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں, آئی ٹی کمپنیوں میں, اور اللہ کا فضل ہے وہاں رہتے ہوئے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, وہاں رہتے ہوئے بھی, جبکہ وہاں کا ماحول سب حضرات کے سامنے ہے. ہم نے طریقہ بتایا کہ بات کرنا ضروری ہو جائے تو اس طریقے سے بات کیجئے جیسے دو بیزار لوگ بات کرتے ہیں, ان کے دل میں ذرا طمع پیدا نہ ہو, اس طریقے سے بات کیجئے. آپ کتاب ہے یہ, اور یہ ایک اس کا حاشیہ ہوتا ہے, نیچے اس کے معنی لکھے ہوئے ہوتے ہیں, تو سامنے بات کرنے کی نوبت آئی. جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو نیچے حاشیہ نظر نہیں آتا نا ہم کو, جب نیچے حاشیہ پڑھیں گے اوپر کتاب نہیں پڑھتے ہم, تو اس طریقے سے دیکھیں ہم جیسے حاشیے کو دیکھ رہے ہوں, سامنے ان سے بات ہو رہی ہے. اور اسی کا نام مجاہدہ ہے, اسی کا نام صبر عن المعاصی ہے, اور اسی پر وعدے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہماری راہوں میں مجاہدے اختیار کرتے ہیں ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں, راستے کھول دیتے ہیں. ایک بزرگ انتقال ہو گیا, حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے تھے آج کل ولایت بازاروں میں بٹ رہی ہے, مسجدوں میں نہیں. مسجدوں میں آدمی کیا گناہ کرے گا؟ مسجد میں آنے کے بعد تو مسلمان پکا مسلمان ہوتا ہے, اور اس بات کو تو ہمارے غیر بھی سمجھتے ہیں, جو غیر مسلمین ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو لے کر مسجدوں کے باہر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, سمجھتے ہیں یہاں سے جو نکل لے یہ پکے والے مسلمان ہیں. بازار میں ہمارے پر اعتماد نہیں کریں گے, دیگر چیزوں پہ اعتماد نہیں کریں گے, لیکن یہاں پہ مسجد سے نکلنے پکے مسلمان ہیں. اس وقت میں ان کے دم میں, ان کی پھونک میں اللہ نے اثر رکھ دیا ہے. اب تو مسجد میں آدمی کیا گناہ کرے گا؟ لیکن جہاں گناہ کرنے کے مواقع ہیں اور انسان کسی ضرورت سے وہاں جا رہا ہے, وہاں انسان اپنے آپ کو بچا لے. یہ ہے مجاہدہ. اسی کو کہا ان بزرگوں نے کہ آج کل ولایت بازاروں میں تقسیم ہو رہی ہے, کیونکہ وہاں پر مواقع ہیں گناہ مبتلا ہونے کے, اور یہ مجاہدہ کر کے نفس پہ کنٹرول کر کے اپنے آپ کو بچا رہا ہے. یہ ہے صبر عن المعاصی. معاصی سے رک جانا, بچ جانا. بعض مرتبہ انسان اپنے گھر میں رہتا ہے, گھر میں رہ کر بھی گناہ کا موقع ہوتا ہے, گھر میں رہ کر بھی گناہ کا ہوتا ہے, بہت سے ہوتے موقع. مثال کے طور پہ بے موقع غصہ کرنا. آدمی بیوی پر بے موقع غصہ بہت کرتا ہے, کمزور سمجھتا ہے نا اس کو, تو بے موقع غصہ اس پہ کرتا ہے. دوسری جگہ غصہ کرے گا تو جواب مل جائے گا, یہاں بیچاری وہ سب برداشت کرتی ہے. بہت زیادہ دکھی ہوئی تو کچن میں چلی جائے گی, 2 آنسو بہائے گی, اپنے دوپٹے سے پوچھ لے گی, اتنا. وہ یہ بھی نہیں چاہتی ہے کہ اپنے ماں باپ سے یہ کہیں کچھ کہے. جو تربیت یافتہ بچے ہوتی ہیں وہ نہیں کہتی, شوہر کی بات کو کڑوی کسیلی کو ہی برداشت کر لیتی ہے. اور کس بات پر؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ غصہ ہو جاتا ہے. یہ بے جا غصہ ہے جو حرام ہے. کیا ہے یہ؟ حرام ہے. جب بے جا غصے کا موقع آئے انسان اپنے آپ کو بچا لے, غصہ نہ کرے. والکاظمین الغیظ, جو غصے کو پی جانے والے ہیں اللہ پاک ان کو پسند فرماتے ہیں. والعافین عن الناس, لوگوں کو جو معاف کرنے والے ہیں اللہ پاک ان کو پسند فرماتے ہیں.
تو گھر میں بھی موقع ہوتا ہے گناہ کا، تو وہاں بھی اپنے آپ کو انسان گناہ سے بچا لے. یہ ہے صبر علی المعاصی. صبر کا تیسرا درجہ ہے صبر علی المصائب، یعنی مصیبتیں آ جائیں، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، اس وقت انسان جزع و فضا نہ کرے، شکوے شکایت نہ کرے، تحمل کرے، برداشت کرے، ضبط کرے. یہ ہے مصیبتوں پر صبر کرنا. کیا ہے یہ؟ مصیبتوں پر صبر کرنا. یہ صبر کا تیسرا درجہ ہے. بہرحال یہ تینوں چیزیں صبر میں شامل ہیں، اور ان تینوں صبر کا حکم ہے قرآن پاک میں. جہاں جہاں بھی آیا ہے کہ صبر پر یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ صبر، اس صبر سے مراد تینوں قسم کا صبر ہے. اور پہلا درجہ میں نے بتایا اللہ کے احکام پر جمنا، دوسرا درجہ معاصی سے اپنے آپ کو روکنا، تیسرا درجہ مصائب جب آ جائے تو مخلوق سے شکوے شکایت نہ کرنا، اللہ سے کہنا، اللہ سے فریاد کرنا، اللہ کے سامنے رونا. اس پر مدد آتی ہے اللہ پاک کی. تو اللہ پاک نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو. تینوں قسم کا صبر اس میں.